پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنے پروں تلے محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ماں اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن ہمارا خداوند ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج کا ہمارا خاص مضمون ہے خداوند کے کلام پر اعتماد کرنا، خداوند کی شریعت پر اعتماد کرنا، یقین رکھنا، سچے دل سے خداوند کے کلام کو ماننا۔ اور اس کی 49ویں آیت میں زبور نویس شروع ہی اس آیت سے کرتا ہے کہ خداوند تو اپنے بندے کو یاد رکھنا، یعنی نہ بھولنا۔ اور میں نے کہا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ سکتی ہے، پر خالق مالک پروردگار کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور میں نے ایسی بیسیوں اپنی زندگی کی مثالیں دی ہیں کہ ایسے ایسے بچے جن کی ماؤں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، گھر سے باہر، سڑک پر، گندگی کے ڈھیر پر، خداوند تعالیٰ نے انہیں اپنی گود میں لیا۔ اور مجھے پھر وہ پرانے عہد کی آیات یاد آتی ہیں کہ اے اسرائیل، میں نے تجھے گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، میں نے تیری ناف کو کاٹا، صاف کیا، میں نے تجھے ڈیٹول سے صاف کیا۔ عزیزو، یہ خداوند ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جسے ہم رب العالمین کہتے ہیں، جسے ہم رحمتوں کا باپ کہتے ہیں۔ اور عزیزو، زبور نویس آج خداوند تعالیٰ کو یاد دلا رہا ہے کہ مجھے نہ بھولنا۔ اور یاد رکھیں، خداوند تو کبھی نہیں بھولے گا نا، ہم بھولیں گے، ہم بے وفا ہو جاتے ہیں، ہم حکم عدولی کرتے ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم دنیوی باتوں میں کھو جاتے ہیں، ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر پہلے میری بہن دعا کر رہی تھی کہ ہم ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہاتھ کے بنائے ہوئے بت، پتھر کے ہوں یا لکڑی کے، ان کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، کبھی کبھار انہیں بٹھا کے پوجتے ہیں، اور کبھی کبھار لٹا کے پوجتے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے تو خداوند نے عقل و دانش سے نوازا ہے، تیری عقل کہاں گئی؟ تو مٹی کے بت کو، پتھر کے بت کو، لکڑی کے بت کو کھڑا کر کے، بٹھا کے اور لٹا کے پوجتا ہے؟ کیا یہ خداوند کی توہین نہیں ہے؟ خداوند کی بے عزتی نہیں ہے؟ بائنی اگر ہم اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی ایسی فاحشہ کو اپنا ماں بنا لیں، اپنی ماں بنا لیں، تو ماں یہ پسند کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ بائن ہی خالق مالک یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق اس کی تذلیل کرے۔ عزیزو، جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیں بھول نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ مسلسل رابطہ کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ مسلسل رابطہ کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہم روزانہ خداوند سے تعلق اور ناطہ قائم رکھنے کے لیے دعا مانگتے ہیں،
اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی کو کہتے ہیں کہ ساڈے لی دعا کر چھڑیا کرو؟ یہ اکثر ہم جملہ بولتے ہیں، مجھے بھی بیسیوں لوگ یہ کہتے ہیں دعا کر چھڑیا کرو، اور میں پھر کئی دفعہ پیار سے کہتا ہوں کرتا ہوں، اور کئی دفعہ مذاق سے کہتا ہوں تینوں کی تکلیف ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ اور ہماری ایک بزرگہ تھی، پادری لیاس کو یاد ہوگا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، مجھے ایسے ہی کوئی بہن عبادت کے دوران، عبادت کے بعد اور باہر جب میں بچوں سے مل رہا تھا، بہنوں سے 2 دفعہ دعا کروا کے دوسروں کو موقع نہیں دے رہی تھی، بار بار کبھی ہاتھ رکھ کے کندھے پہ کبھی سر پہ، پائے سبجی دعا کر. اور میری ایک بزرگہ تھی، وہ کہتی ہیں بہن تیری ہنو پیڑ کر دی تو نہیں کر سکتی. عزیزو، ایک بڑا پیارا سا زبور ہے، اپنا پار یہوہ تے سٹ، کیا جی آگے؟ آپ ہی وہ سنبھالے گا. اور ہم اپنا جو بوجھ ہے وہ ساتھی بھی کہتے ہیں اور تو دعا کر چھڑیا کر. اتنی سی بات ہے، 2 ہی جملے ہیں، چند ہی الفاظ ہیں، اور دعا کیا ہے؟ اے خداوند مجھ پر رحم کر. کیا یہ مشکل ہے؟ جب ہم کہیں گے اے خداوند مجھ پر رحم کر، اس میں بیماری کی بھی دعا ہے جس کے لیے ہم دوڑتے ہیں، شفا کی دعا اسی میں ہے، رحم کر، اپنے کرم کی نگاہ مجھ پر کر. الگ سے دھکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، رحم کر اے خداوند. ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو جو بااثر ہیں، جب پھنس جاتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ رحم کرنا. کیوں یہی کہتے ہیں نا؟ دنیاوی ججز کو بھی یہی کہتے ہیں، جی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، رحم کرنا، معاف کرنا. تو کیا خالق مالک کو یہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہے خدا تعالیٰ یہ بیماری، یہ دکھ، یہ تکلیف میری خطاؤں کے سبب سے مجھ پر آئی ہے؟ ایک بات یہ اقرار کرنا چاہیے، یہ خدا جانتا ہے کہ وہ آپ کا امتحان لے رہا ہے یا وہ پرکھنا چاہ رہا ہے آپ کو. لیکن میں نے اور آپ نے حلیمی میں، فروتنی میں یہ کہنا ہے کہ اے خداوند میری خطاؤں کو مٹا دے، معاف کر دے. عزیزو، اسی آیت میں ایک اور خوبصورت لفظ ہے کہ اے خداوند تو ہی تو ہماری آخری امید ہے. پہلا لفظ تھا کہ اے خداوند تو نہ بھولنا، اور خداوند کا وعدہ ہے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور پھر دوسری بات میں نے کہی کہ تعلق اور ناطے کے لیے دعا کریں، رابطہ رکھیں. اور تیسری بات اسی آیت میں سے 49ویں آیت میں سے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، چونکہ اے خدا تو ہماری آخری امید ہے. یعنی ہم نے جو دنیاوی دروازے تھے وہ سارے کھٹکھٹا لیے ہیں. ہم سارے دوستوں رشتہ داروں کے پاس گئے تھے پر کامیاب نہیں ہوئے. ہم چھوٹی اور بڑی عدالتوں کے چکر بھی لگائے ہیں پر کامیاب نہیں ہوئے. ہماری دولت بھی ختم ہو گئی، ہمارے وسائل بھی ختم ہو گئے، ہم بے بس ہیں. تو ہماری آخری امید ہے. اور عزیزو، جب انسان اپنے آپ کو بے بس کہہ کر سرنڈر کر دیتا ہے خدا کی حضوری میں، کیا خداوند تو مجھے سنبھال، تو خداوند جسے ہم اپنی آخری امید کہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے اٹھ. پطرس رسول، اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ جس طرح یسوع المسیح کو دیکھتا ہے کہ وہ پانیوں پہ چلتا ہے،
تو اس نے کہا کہ مجھے بھی یہ توفیق بخش، میں بھی چل کے آؤں. اور خداوند نے اس کی خواہش کو پورا کیا اور کہا چل آ. اور جب تک وہ یسوع کی طرف دیکھتا رہا اور ان لہروں پر چلتا رہا، وہ قائم رہا. اور جب شک پیدا ہوا کہ اتنی بڑی لہروں پر میں معمولی انسان کیسے چل سکتا ہوں، تو پھر ڈوبنے لگا. اور جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ اے خداوند مجھے بچا. تو خداوند نے کیسے بچایا؟ اپنا ہاتھ بڑھایا. یہ آخری امید ہے. ایسے بڑی بڑی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں، بڑی بڑی اونچی لہروں کے درمیان کون چھڑا سکتا ہے؟ سمندر میں تو بے شمار خطرناک آبی جانور ہیں، آبی مخلوقات ہیں. کون بچ سکتا ہے وہاں سے؟ ہزاروں میل اس بڑے سمندر میں کون آخری امید ہے؟ ایک اور خوبصورت مثال یونا نبی کی. کس نے بچایا یونا کو؟ خداوند نے. اور کیسے بچایا؟ سمندر میں ہی ایک بہت بڑی آبی مخلوق کو تیار کر دیا جس نے اسے نگل لیا، اور اس کے بدن پر کوئی خراش بھی نہیں تھی. اور اس بڑی مخلوق کے بدن کے اندر، جسم کے اندر ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی انسان کسی سٹنگ روم میں، کسی کمرے میں بیٹھا ہو. اور وہاں اس کو خداوند نے یہ موقع عطا کیا کہ اب تو مجھ سے اپنا تعلق ناتا جوڑ لے، اب تو دعا کر لے. اور کیا کر؟ اے خداوند مجھے بچا، یہ مصیبت میری خطاؤں کے باعث ہی مجھ پر آئی ہے. خطا تھی نا اس کی. خداوند اس کو نینوا کی طرف بھیج رہا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے ترسیس کی طرف بھیج رہا ہے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، 50ویں آیت میں ایک بہت خوبصورت لفظ ہے، تیرے کلام میں زندہ کرنے کی قدرت ہے. پہلی آیت میں بھی ہم نے 3 الفاظ پر غور کیا نا. اب دوسری آیت کا پہلا لفظ، تیرے کلام میں زندہ کرنے کی قدرت ہے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ اونچی آواز میں آمین کہیے گا. آمین. تیرے کلام میں زندہ کرنے کی قدرت ہے. یسوع نے کہا اے لازر قبر سے باہر نکلا. لازر نے جب وہ قبر میں تھا، یسوع کا بدن تو نہیں دیکھا ہوگا نا، آواز ہی سنی تھی نا. غور کیا آپ نے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو جو مردہ تھا کیا کہا؟ اٹھ اپنی چارپائی اور چل پھر. بیمار شخص کو کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. بیمار بچی کو کہا اٹھ، اور وہ اٹھ گئی. تیرا کلام مجھے زندہ کرتا ہے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ کلام اتنا مؤثر ہے کہ یہ 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. یہ بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے، وہ جسم کے ہر حصے سے گزر سکتا ہے. اور اس لیے زبور نویس کہتا ہے مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، تو میری تسلی ہے، تیرے کلام سے مجھے تسلی ملتی ہے. 23واں زبور، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے. عصا اور لاٹھی سے انسان پرانے عہد میں، پرانے دور میں، زمانہ قدیم میں عصا اوپر سے ذرا موٹا ہوتا ہے،
اور پھر لمبا حصہ، ڈانگ بھی کہیں گے اور کھونڈی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھیڑوں کی دیکھ بھال کے لیے اور جنگلی درندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اس سے ایک تشبیہ دی گئی ہے، مثال ہے یہ. لیکن وہ تو لکڑی کا ہے نا، وہ عصا اور لٹھی. یہ عصا، یہ کلام ہے جس سے تسلی ملتی ہے، اور یہ تسلی قابل بھروسہ ہے. اور زبور نویس کہتا ہے تو تسلی کا منبع ہے، تسلی تجھ سے نکلتی ہے. ہم بے شک اپنے عزیزوں کی بیمار پرسی جب کرنے جاتے ہیں یا فوتگی پہ جاتے ہیں، چند الفاظ تسلی کی ہم ادا کرتے ہیں. کیا وہ کافی ہوتے ہیں؟ وہ تو وقتی ہے نا. اصل تسلی خداوند تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبوب کو کھڑا کرتا ہے، قوت دیتا ہے، اور پھر وہ زندگی میں اسی طرح زندگی کے بے شمار نشیب و فراز میں مقابلہ کرنے حاصل کر کے زندگی بسر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کلام کے وسیلے انہیں تسلی ملتی ہے. بڑی بڑی شخصیات خالی الفاظ سے ہمیں تسلی دیتی ہیں. حادثہ ہوتا ہے سڑک پر، 10 20 30 لوگ مر گئے. بڑی شخصیتوں کا اعلان کیا ہے؟ ان کو 10 لاکھ دے دو، ان کو 2 لاکھ دے دو. اور 10 مہینوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے ابھی نہیں ملے. اور میرے خیال میں وہ جو سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں یا کھڑے تھے، جو ان کو اٹھاتے ہیں، ان بیماروں کو، ان زخمیوں کو، ان حادثے کا شکار لوگوں کو وقتی طور پر ان کی مدد کرتے ہیں، وہ اچھے ہیں. وہ خالی الفاظ نہیں ہیں، ان میں عمل ہے. لیکن عزیزو، سب سے مؤثر اور موزوں وہ خدا کا کلام ہے جس سے ہمیں تسلی ملتی ہے. اور اسی لیے اس دوسری آیت میں، 50ویں آیت میں زبور نویس لکھتا ہے، تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. اگر کلام نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا. کلام کہتا ہے ہو جا اور ہو گیا. کلام کہتا ہے کھڑا ہو جا اور ہو گیا. کلام کہتا ہے روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. کلام کہتا ہے سمندر میں بڑے بڑے طوفانوں کو تھم جا، اور وہ تھم جاتے ہیں. اس سے اگلی آیت ہے، 51 آیت ہے. عزیزوں، ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے. جو لوگ خداوند کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، انہیں ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں. اور اگر ان ایمانداروں پر کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ تکلیف آ جائے، تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں کہ تو بڑا دعا مانگنے والا تھا، تو بڑا خدمت کرنے والا تھا، تجھ پر بھی یہ مصیبتیں آ گئی ہیں. ہم کتنے کم علم اور کم عقل ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ انبیاء کرام پر بھی تو مشکلات آئی نا. کتنے کم عقل ہیں کہ یہ بدن جو ہے، اس پہ بیماری کا حملہ تو ہوگا نا، کمزور ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کو ٹھٹھوں میں اڑائیں، تجھے بخار کیوں ہو گیا، تجھے بدروحوں نے کیوں قابو کر لیا. یہ ٹھٹھے اڑانے کی بات نہیں ہے. عزیزو، بس ہماری ڈیوٹی کیا ہے، فرض کیا ہے؟ خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، اور لوگوں کے مذاق اور ٹھٹھوں کی توقع کرنی چاہیے.
ہمارے لوگوں کی، زیادہ تر لوگوں کی یہ سوچ ہے، کوئی کسی مشکل میں پھنس جائے نا تو سامنے تو کہیں گے اچھا خدا تیری مدد کرے، اور دل میں اور تھوڑا دور جا کہتے ہیں چنگا ہے. کیوں جی؟ اکثر. حالانکہ مسیحی ایمانداروں کو خداوند یہ سکھاتا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو، ان کے لیے اسی یہوہ پر ایمان رکھو، وہ مبارک ہے، وہی ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمارا حال بھی جانتا ہے. تو یہوہ مینوں جانچدا ہے، میرا حال پہچانتا ہے. تو یہوہ میری سوچاں تو واقف ہے. تو یہوہ میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے بھی واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ مصیبت میری خطاؤں کے باعث آئی ہے یا میرا خداوند میرا امتحان لے رہا ہے، وہ مجھے پرکھنا چاہ رہا ہے. ابراہیم کی خوبصورت مثال، حضرت ابراہیم کی خوبصورت مثال بیٹے کو قربان کرنے کی، اور ابراہیم اس پر پورا اترا. اور ابراہیم کو بائبل مقدس میں کہا گیا ہے ایمانداروں کا باپ. خداوند پر بھروسہ رکھیے گا، وہ ہمیں بچائے گا، اس سے وفادار رہیے گا، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند رہیے گا، پھر خداوند ہمیں یقیناً ڈھیروں برکات سے نوازے گا. اسی مزمور کی جو آیت نمبر 52 ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے خداوند، جس طرح تم ماضی میں ہمیں تسلی عطا کرتا رہا، ماضی میں ہماری مدد کرتا رہا، اسی طرح موجودہ دور میں بھی ہمیں تسلی عطا کر. یعنی یہ نہیں کہنا کہ اے خداوند ماضی چ بھی تو ساڈی نہیں سنی، ہن بھی نہیں سنتا. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں گرملنگ، اردو میں پنجابی میں کہیں گے بڑبڑانا، نشکرا پن. اگر ہم نشکر پن کا اظہار کرتے رہیں گے اور دوسروں سے موازنہ کرتے رہیں گے، خداوندا فلاں کو تو نے یہ کچھ دے دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، نہ پچھلے سال دیتا نہ اس تو پچھلے سال دیتا. اور پھر ایسے میں یہ کہوں گا اپنے تجربے سے کہ خداوند کہے گا تو ہے ہی انج دا، تیرے میں اتنا کچھ دینا ہے، تو ہے ہی نہیں شکر ہے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تیرا شکر ہو، جس طرح تو نے زمانہ قدیم میں ماضی میں میری مدد کی اور اپنے فضل سے مجھے یہاں تک لے آیا ہے. میں یہ برملا کہتا ہوں کہ اے خداوند کئی سال پہلے جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو میں نے صفر سے شروع کیا، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اپنے فضل سے مجھے یہاں تک لے آیا ہے کہ اب میں اس قابل ہوں کہ پہلے سے کہیں بہتر کام کر سکوں. یہ شکر گزاری ہے کہ میں نے صفر سے شروع کیا. ایک اور شکر گزاری، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ محنت مزدوری کرنے والے ہیں، لیکن تو نے ان کی تھوڑی سی کمائی پر بڑی برکت نازل کر دی. میری ماں محنت کرتی رہی، میرا باپ محنت کرتا رہا. اے خداوند تیرا شکر ہو، یہ تیرا فضل ہی ہے کہ تو مجھے یہاں تک لے آیا ہے. ایک لوگ لفظ بولتے ہیں کرم ہے، تیرے کرم سے بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ بھی ایک ٹرمنالوجی ہے جو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تیرا فضل ہی ہے جو ہمیں یہاں تک لے آیا. اور پولس رسول کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے، تیرے فضل سے ہی میں بچا ہوا ہوں. بیمار ہوں تو بھی کام کر سکتا ہوں، شوگر ہے تو بھی کام کر سکتا ہوں، بلڈ پریشر ہے تو بھی کام کر سکتا ہوں، لنگڑا کے چلتا ہوں تو بھی کام کر سکتا ہوں.
میرے کئی ہم خدمت بھائی لنگڑا کے چلتے تھے لیکن کامیاب پاسبان رہے وہ. خدا نے ان کی بدنی کمزوری میں بھی ان کو قوت عطا کی. پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، خداوند جو ہمیں فضل سے یہاں تک لے آیا ہے اس کا شکر ادا کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے گوش گزار کروں گا یاد دہانے کے لیے. بنی اسرائیل کے خاندان کی، حضرت یعقوب کے خاندان کی، جو ملک مصر میں غلامی کی حالت میں رہتے تھے. کیسے خداوند انہیں وہاں سے نکالا، پھر سمندر میں سے کیسے نکالا، اور پھر بیابان میں وہ رہے اور وہاں سے کیسے نکالا، اور پھر اپنے فضل سے انہیں ملک کنعان میں لے آیا. ان کے پاس کون سی اپنی ٹرانسپورٹیشن تھی، ان کے پاس اپنے کون سے وسائل تھے؟ وہ خدا تعالیٰ کا فضل ہی تھا. کیوں جی؟ خدا تعالیٰ کا فضل ہی تھا جو انہیں مصر کی غلامی سے چھڑا کے بیابانوں میں سے گزارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑا سمندر، اس میں سے نکال کے انہیں ملک موعود میں، وعدہ کیے ہوئے ملک میں، ملک کنعان میں لے آیا. اس کا فضل ہے، یہ خداوند کا فضل ہے. ہمارے بزرگان، ہمارے باء اجداد محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے. کہاں سے خداوند نے انہیں اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا. آج کل میں اپنی کلیسیا کے بچوں کو دیکھتا ہوں جو یورپ میں ہیں، دنیا کے بہترین ملکوں میں رہتے ہیں، اور میں کچھ کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہوں جو گاہے گاہے رابطہ کر کے یہ جملہ بولتے ہیں. مجھے ایک بہن کا فون آیا، اس کی عمر تقریباً اب 72 سال ہے. وہ میری بڑی بہن کو اچھی طرح جانتی تھی، ان کی وہ دوست تھی، اور وہ فیس بک پہ سرمن سن کے تو اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس خاندان سے ہوں. تو مجھے کہنے لگی کہ پادری صاحب، میں UCH ہاسپٹل کی ٹرین نرس تھی، اور آج میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس چھوٹے سے سرٹیفکیٹ نے، اس سند نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا ہے. میرے سارے بچے برطانیہ میں اچھی طرح سیٹل ہو چکے. پیاری بہنوں، بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، کیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تیرا فضل ہی ہے جو ہمیں یہاں تک لے آیا ہے؟ اور آپ جو یہاں تشریف فرما ہے، آپ بھی یہ کہیے گا، خداوند تیرے فضل ہی سے ہم تیری ہیکل میں موجود ہیں، تیرے فضل ہی سے آج ہم زندہ ہیں اور زندگی بخش کلام سن رہے ہیں. تیرے فضل سے ہی ہمارے گھرانے روز بروز دنوی اور روحانی لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں. تیرے فضل ہی سے ہم اس دیس میں زندہ اور قائم ہیں، اور تیرے فضل ہی سے ہم تیری گواہی دیتے ہیں، تیرے فضل ہی سے ہم بشارت کر سکتے ہیں. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خداوند کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ ہمیں طرح طرح کی مشکلات میں بھی سنبھالتا ہے. اور داؤد نبی 23ویں زبور میں یوں لکھتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیری شفقت، تیری رحمت میرے لیے کافی ہے. اور عزیزو، آیت نمبر 53 یہاں زبور نویس یوں لکھتا ہے کہ جب شریر خدا کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، جب ابلیسی سوچ رکھنے والے ایمانداروں کو، خدا کے ماننے والوں کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، تو ایماندار سخت عیش میں آ جاتے ہیں. ایماندار انہیں مارنا چاہتے ہیں، ایماندار ان کا مقابلہ کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے الفاظ یہ رومیو
کے نام پولس رسول کا خط ہے، 15واں باب ہے اور اس کی 3 آیت ہے. یوں لکھا ہے، تیرے لان تان کرنے والوں کے لان تان مجھ پر آ پڑے. اے باپ، تجھ پر لان تان کرنے والوں کے لان تان مجھ پر آ پڑے. بیٹے نے باپ کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی تصور کیا. میں اور آپ تیش میں آ جاتے ہیں کہ یہ میرے خدا کی توہین کرتے ہیں، پر خداوند یسوع المسیح کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور خداوند مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے، اور عزیزو وہ گنہگاروں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اے باپ ان کو معاف کر. آیت نمبر 54 بڑی ہی خوبصورت آیت ہے اور اس میں بڑا پیارا لفظ ہے، میرے مسافر خانہ میں. یہ میرا مسافر خانہ کون سا ہے؟ آپ کا مسافر خانہ ہے کیا دنیا میں کوئی؟ کیوں جی؟ سوچئے گا ذرا. ہے؟ ہماری حکومت نے پناہ گاہیں بنائی ہیں، مسافر خانے ہیں نا. ریلوے اسٹیشن پر بھی مسافر خانہ دیکھا ہوگا آپ نے. پرانے وقتوں میں شاہراہوں پر بھی مسافر خانے ہوتے ہیں نا. میں ذرا اس سے بڑے مسافر خانے کی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کیوں جی؟ یہ چھوٹا والا نہیں، بڑا والا مسافر خانہ ہے. اور عبرانیوں کے خط میں مصنف لکھتا ہے کہ ہم اس مسافر خانہ میں ہیں اور اس جہاں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کچھ جلا وطن ہے برطانیہ میں، کچھ جلا وطن ہے دوسرے ممالک میں. ان کی جلا وطنی 5 10 15 20 سال کی ہے، اور ہماری جلا وطنی شاید 70 برس اور شاید 80 برس. لیکن دنیا ایک مسافر خانہ ہی ہے نا، عارضی ہے نا، مستقل نہیں ہے. بے شک ہم اس کو مستقل سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پر مرنے سے پہلے لوگ بھید جان جاتے ہیں. مرنے سے پہلے کہتے ہیں نہیں میں اب جا رہا ہوں، اور پھر وہ اپنا مال و دولت اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا، یہ سنبھالو. عزیزو، جس جلاوطنی کی زندگی ہم اس جہاں میں گزار رہے ہیں، یہاں راستے خراب بھی ہو سکتے ہیں، ٹیڑھے بھی ہو سکتے ہیں، تنگ بھی ہو سکتے ہیں. یہاں ہمارے راستے، ہماری منزلیں طویل بھی ہو سکتی ہیں. اس جلاوطنی کے دور میں اور اس جلاوطنی میں بہت ساری راتیں تاریک بھی ہو سکتی ہیں. تاریک راتیں، غم سے بھری ہوئی راتیں. لیکن ایسے میں اے خداوند تیرا گیت مجھے تسلی دیتا ہے. گیت تیرے نیاند میں گاواں ربا، سنا رحم تیرے دی سناواں ربا. تیرے گیت مجھے تسلی دیتے ہیں. خداوند کے احکامات بھی گیت ہیں. خداوند کے احکامات بھی گیت ہی ہیں. یہ گیت ہی ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. یہ گیت ہی ہے، خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی. یہ گیت ہی ہے، تو مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. تو مجھے راحت کے چشموں کے پاس، تو میری جان کو بحال کرتا ہے. پیاری بہنوں، یہ گیت ہی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے سفر میں، اس مسافرانہ زندگی میں ایمانداری نظر آئے. ایماندار مسافر کے طور پر چلنا ہے. میں نے ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانوں کا حال دیکھا ہے، اور مجھے کالج کے زمانہ کی ایک بہت پرانی بات بھی یاد ہے. یہ رحیم یار خان سے جاتے ہوئے سکھر کے راستہ میں کوئی اسٹیشن تھا، وہاں رات بسر کی گاڑی وہاں سے تبدیل کرنی تھی، اور
وہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، چھوٹے اسٹیشنز کا پلیٹ فارم بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور وہاں لیٹ گئے، 4-5 گھنٹے لیٹنا تھا، اور کوئی بڑا بیگ بھی نہیں تھا، بہرحال بیگ کو گلے میں ڈال کے 2-3 لوگ تھے ہم، اور ایک کو میں نے دیکھا وہ بیگ نہیں تھا، اپنی جوتی اتار کے نا سر کے نیچے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جس مسافر خانے میں ہم پڑے ہیں نا، یہاں جوتی چور بھی ہیں جوتی لے جائیں گے. میں جوتی اتار ہی نہیں رہا تھا، میری جوتی تسموں والی تھی، اور بیگ گلے میں ڈال کے نا اس کی جو بیلٹ ہوتی ہے اور وہ گردن کے نیچے. اگر دیانتدار مسافر ہوں تو پھر بیگ کی اور جوتی کی فکر نہیں ہوتی. دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، سمندر میں جو جزیرے ہیں نا، آئی لینڈز، وہاں پر بستے ہیں، وہاں چوری چکاری کا تصور ہی نہیں ہے، سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس مسافرانہ بود و باش میں دیانتداری دکھائیے گا ذرا. لیکن ہم تو بڑے محتاط رہتے ہیں نا، جانتے ہیں، ہم فون کر کے جلدی سے جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ کوئی چپٹا نہ مار لے، بیگ چھین لے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس جلاوطنی کی زمین پر جہاں راستے بھی خراب ہوں، جہاں ماحول بھی خراب ہو، جہاں مسافر بھی بھیڑیے کے روپ میں ہوں، ایماندار مسافر کو اپنا تکیہ، اپنا بھروسہ جو ہے وہ خداوند پر رکھنا ہے. ایماندار مسافر حمد و ثنا کے گیت گائے خداوند کو یاد کرے کہ بلکہ خاموت کے سائے کی وادی میں سے ایسے پلیٹ فارم پر، ریلوے پلیٹ فارم پر میرا گزر ہی کیوں نہ ہو، اے خداوند تو میری حفاظت کرتا ہے، مجھے سنبھالتا ہے. اور عزیزو، آیت نمبر 55 ہے، طویل راتوں میں، غم کی راتوں میں، جب ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، یا ہم کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب گھنٹوں نیند نہیں آتی، تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مینوں برے برے خواب آتے ہیں، برے برے خیال آتے ہیں. اور عزیزو، زبور نویس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب گھنٹوں نیند نہ آئے تو خداوند کی ذات پر دھیان کریں، خداوند کی ذات پر دھیان کریں. کیا خدا تو جو خالق ہے، تو جو مالک ہے، تو جو پروردگار ہے، رحم کر. عزیزو، جس قدر ہم اسے یاد کریں گے، جس قدر ہم دھیان کریں گے، اسی طرح ہم اس کو جان جائیں گے. جس قدر یاد کریں گے اسی قدر سے اسے جان جائیں گے، اسی قدر سے اس سے محبت رکھیں گے. جن کو ہم زیادہ یاد کرتے ہیں، جن سے ہم زیادہ محبت رکھتے ہیں، انہیں ہم رات کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں، خوابوں میں بھی یاد کرتے ہیں. لیکن خدا جو خالق، مالک، پروردگار، رازق ہے، اسے ہم زیادہ ٹائم نہیں دیتے. آخری آیت ہے، اے خداوند، میں فرما بردار رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے قوانین کو ماننا چاہتا ہوں، میں تیرے فرمان کو ماننا چاہتا ہوں، میں نافرمان نہیں ہونا چاہتا. فرما برداری ایک نعمت ہے، فرما برداری ایک نعمت ہے، اور دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے. نافرمانی نقصان دیتی ہے، وہ انسانوں کی ہو، اپنی تنظیم کی ہو، اپنے خاندان، خدا کے احکامات کی ہو. نافرمانی میں نقصان ہے. اور اے خداوند، جس طرح تو اب میری مدد کرتا ہے، آئندہ بھی کرنا. میں فرما بردار رہوں گا، میں کبھی بے وفائی نہیں کروں گا. خداوند، تیری شریعت پر مجھے اعتماد ہے. حاصل کلام کیا ہے اور آج کا مضمون کیا ہے؟
اے خداوند تیری شریعت پر مجھے اعتماد ہے، تیرے کلام پر مجھے اعتماد ہے، اور حاصل کلام کیا ہے؟ اعتماد ہے، اور اسی لیے تو مجھے برکات سے نوازتا ہے۔ اگر اعتماد نہیں ہوگا تو برکات بھی نہیں ملیں گی۔ اب برکات دنیوی چیزوں کی نہیں ہے، تسلی، اطمینان، سکون، خوشی، وہ بہت بڑی برکات ہے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں